اور آگے پھر فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اور بہتر یہ ہے، واضح طور پہ ہدایت دی، کھلم کھلا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ حضور میں خیرکم خیرکم بأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ وانا خیرکم بأہلی، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا آپ کی حدیث سے کہ بہتر وہ گھر ہے جس میں گھر والوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے، اور کاش ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ جس گھر میں میاں بیوی کے ان بن ہو جائے نا، اس گھر میں کبھی بھی سچی خوشیاں نہیں آتی، وہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ اولاد بھی جو ہے وہ ساری تذبذب کا اور ایک دوسرے کی نفرت کا، بے چینی اور بے قراری کا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی آپس میں نہ بن پائے، وہ گھر کبھی بھی خوشی کا گہوارہ نہیں بن پاتا، وہ پریشانیوں کی وجہ ہی بنتا ہے۔ آج اکول پہ تھوڑا سا میں چھیڑنے لگا تھا، لیکن وقت تھوڑا تھا تو میں نے پھر تھوڑا سا اس پہ اشارہ کیا تھا۔ تو یہ میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا، یہ بہت زیادہ احتیاط، محبت، ایک دوسرے کی عزت، احترام اور ایک دوسرے پہ اعتماد مانگتا ہے۔ جب یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ زندگی انسان کی، کہتے ہیں نا یہ دو پہیے ہیں میاں بیوی، تو گاڑی کے دو پہیے صحیح ہوں تو گاڑی چلتی ہے، تو پہیے صحیح ہونے کے لیے ان دونوں کا آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد، احترام، ایک دوسرے کی عزت اور محبت اور اعتماد ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس میں میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حالات ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے، خوابوں کی دنیا اور ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے، لوگ خوابوں خیالوں کی دنیا میں بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے معاملات کر لیتے ہیں، جب حقیقت کی زندگی شروع ہوتی ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو آنکھیں کو نہیں آیا، میں تو یہ کرتا ہی نہیں تھا، وہ کہتی ہے میں نے بھی یہ سمجھا تھا، آپ تو پتہ نہیں کیا نکلے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی، کبھی کبھی ہوتا ہے بندے کی رفیقہ حیات حسن و جمال میں اس لیول پہ نہیں ہوتی جیس کا بندے نے تصور کیا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی اس کے اطوار، اس کے اخلاق، اس کا اٹھن بیٹھن جو ہے وہ اس لیول کا نہیں نکلتا جس لیول کا بندے نے ذہن میں تصور کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دل بردشتہ ہو کے، دل چھوٹا کر کے رشتے کو توڑ نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی ایک عادت بری لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے کسی دوسرے ذریعے سے بہت سی خیر بھی رکھی ہوئی ہو سکتا ہے کسی ایک عمل کو تم اس کو ناپسند کرو، لیکن مثال کے طور پہ آپ کی بیوی خوبصورت نہیں، ہو سکتا ہے اس کا اخلاق اتنا پیارا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس کے بطن سے آپ کو اولاد اتنی نیک دے کہ جو آپ کی عزت کا اور آپ کی شان و شوکت کا سبب بن جائے، اور آپ کا وہ پچھلا سارا صبر اولاد کی نیک ہونے پہ آپ کا اللہ اس کو اجر عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی عادت جو پسند نہیں آتی، صبر کر لو، ہو سکتا ہے اللہ جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر عطا فرمائے۔ تو یہی حکم ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے جو بندہ حسن و جمال کے تحت شادی کرتا ہے، لیکن حسن و جمال کی پیکر خواتین جو ہیں وہ زمانے کی تکلیفوں اور تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ بہت جلدی گھبرا کے اس گھر میں خرابی کا باعث اور زندگی کا راستہ جدا کر لیتی ہیں، اور کبھی دفعہ حسن و جمال میں شاید وہ کم ہوں، لیکن اخلاق و کردار میں یا زمانے کی مصیبتوں کو جھیلنے میں یا مرد کے ساتھ مشکلوں اور پریشانیوں میں ساتھ دینے میں ایسی مثال وہ عورتیں پیدا کر دیتی ہیں کہ بندہ حسن و جمال والے معاملے کو بھول جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے سکون کو لے کے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اس پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ اسے اتنی خوشیاں دے دیتا ہے کہ وہ حسن و جمال والے معاملے کو بھول ہی جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے انسانوں میں مختلف درجات بنائے ہیں، کوئی حسن میں زیادہ ہیں، کوئی عقل و دانش میں زیادہ ہیں، کوئی اولاد کے حوالے سے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو جس حالت میں بھی ہو کہا اگر کوئی چیز پسند نہیں تو صبر کر لو، ہو سکتا ہے اللہ دوسرے راستے سے تمہارے لیے بہتر دے دے۔